بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو زیادہ سوچنے سے سونے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، نیند جلدی آئے گی اور پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ اگر چھوٹے بچے کو الٹیاں آ رہی ہو تو سونف دودھ میں گرم کر کے بچے کو پلاؤ۔ دوپہر کے وقت پودینے کی چٹنی بنا کر کھانے سے موسم بدلنے پر صحت پر برا اثر نہیں پڑتا۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے نہ صرف یہ کہ شوگر میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اس سے ذہن بھی کمزور ہوتا ہے۔ جو لوگ بہت کم سوتے ہیں وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، اور جو زیادہ سوتے ہیں ان میں بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو کبھی دن میں نیند نہیں آتی وہ لوگ بہت ذہین اور بے چین مزاج کے ہوتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق نیلے رنگ کو دیکھنے سے بھوک کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ مسلسل پریشان رہنے سے آپ کے چہرے پر جھریاں پڑنے لگیں گی، اس لیے ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں اور تا دیر جوان رہیں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی کیا کرے۔ رات کو سونے سے قبل چائے مت پیو، یہ آپ کی نیند متاثر کرے گی۔ رات کو چائے کا استعمال بد ہضمی اور پیٹ کے درد کا باعث بن سکتا ہے۔ رات کو سونے میں تاخیر مت کریں بلکہ وقت پر سونے کی کوشش کریں۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہو جاتی ہے، حافظہ صحیح طریقے سے کام کرتا ہے اور دل صحت مند رہتا ہے۔ اگر موسم کی تبدیلی کی وجہ سے زکام اور کھانسی ہو تو پیاز کے عرق میں شہد ملا کر کھانے سے فوری شفا ملے گی۔ چاول کھانے کے بعد پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے اور نظام ہاضمہ سست ہو جاتا ہے۔ سونے سے قبل چاول مت کھائیں ورنہ سر درد کے شکار ہو جائیں گے۔ کپڑوں کے داغوں پر ادرک مسل دینے سے سخت داغ مٹ جاتے ہیں۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ صبح اٹھ کر ناشتہ نہیں کرتے تو کچھ ہی دنوں میں آپ کو تیزابیت کی شکایت ہو سکتی ہے۔ معدے اور جسم کی گرمی سے جان چھڑوانی ہو تو سونف والا پانی پیا کرو، اس سے معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ دماغی کمزوری کے لیے اخروٹ اور کشمش ہم وزن لے کر روزانہ صبح نہار منہ کھائیں، دماغی کمزوری دور ہوگی، حافظہ تیز ہو جائے گا۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھائیں، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ قبض ہو تو مکھن میں سیرہ ڈال کر کھا لو، قبض ختم ہو جائے گی۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے غائب ہو جاتے ہیں۔ ناریل کا استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سونے کے بعد آنکھوں میں نیند، پیاز کھانے والے بندے کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ کیلے کے چھلکے کو سر پر مسلنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈال دے، درخت پھل دینا شروع کر دے گا۔ سورج مکھی کے تیل سے گردن کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ کھانے کے بعد تقریباً 15 منٹ پیدل چلنا چاہیے، اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا اور زندگی بھر پیٹ باہر بھی نہیں نکلے گا۔ ناشتہ نہ کرنے والوں میں آدھے سر کا درد بہت عام ہے، جو کہ شوگر لیول کم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور بلڈ پریشر بھی بڑھتا ہے۔ کلونجی دہی میں شامل کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں نہ ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ رات کو کھجور کا استعمال انسان کو ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھتا ہے۔ پرانے بخار کے لیے پودینے کا پانی پی لو، بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ انگور کھا کر سونے سے کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ بدن پر دانے ہوں تو کڑوے کریلے کا پانی پی لو، دانے ختم ہو جائیں گے۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار کھجور کھانے سے آپ خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ اگر موٹاپے کا وقت پر علاج نہ کیا جائے تو ہارٹ اٹیک اور بانجھ پن کی بیماری لگ سکتی ہے۔ شہد ذہنی دباؤ اور بے چینی سے نجات دلاتا ہے اور حافظے کو تیز کرتا ہے۔ نہار منہ 2 گلاس پانی پینے سے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ توت سیاہ کے پتے چبانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ کپڑے پر سیاہی کا داغ لگ جائے تو کپڑوں پر کالا نمک چھڑک ڈالو، داغ ختم ہو جائیں گے۔ ٹھنڈا پانی پینے کے بعد چائے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے دانتوں میں درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو انسان بہرا ہونے کا خدشہ ہے۔ بکرے کی کلیجی کھانے سے خون میں بے حد اضافہ ہوتا ہے۔ آڑو کھانے سے پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ بوڑھے چہرے کو جوان کرنا ہو تو ادرک والے پانی سے منہ دھونا شروع کر دو۔ جس کی زبان پر چھالے نکل آئے وہ خوبانی کا چھلکا زبان پر مسلنا شروع کر دے، چھالے ختم ہو جائیں گے۔ جوانی میں آلو بخارا جتنا زیادہ کھاؤ گے اتنی ہی زیادہ بڑھاپے میں جسمانی طاقت رہے گی۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے وہ بڑے گوشت کا استعمال ترک کر دیں۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہوتا ہے۔ جسم کی خارش کے لیے گرم پانی کا غسل بہترین علاج ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں لا علاج بیماریاں نہیں آتی۔ اگر بخار کا مسئلہ ہو جائے تو اجوائن پانی میں گرم کر کے پی لو۔ انڈے کے چھلکے کو کمرے میں رکھنے سے چپکلیاں نہیں آتی ہیں۔ ناخن کاٹ کر زمین میں دفن کرنے سے بیماری نہیں لگتی۔ نظر کمزور ہو تو آپ آم کو کھانا شروع کر دیں، اس سے نظر کی کمزوری کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آم شوگر اور کولیسٹرول سے بچانے میں بے حد مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لونگ کا پانی کمرے میں چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے۔ کلونجی کو صاف کر کے دھو کر خشک کر کے شیشے کی بوتل میں ڈال دیں، پھر اس میں لیموں نچوڑ دیں۔ اس کے بعد خشک کر کے ہر کھانے کے بعد ایک چٹکی لے لیں۔ انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں سب کھانا ہضم ہو جائے گا۔ اڑکے گلاب میں شہد ملا کر چہرے پر لگائیے، سانولا چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کچے چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے بدہضمی ہو جائے تو اجوائن کے استعمال سے بدہضمی دور ہو جائے گی۔ پہاڑی نمک کا پیسٹ بنا کر کھانے سے پہلے کھا لیں، یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کالے یرقان کے مرض سے بچے رہنا چاہتے ہو تو گنے کا رس پیا کرو۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنے کے لیے نہانے سے قبل 1 گلاس پانی کا پی لیں۔ کوئی بھی تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ پاپڑ زیادہ استعمال کرنا صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ یہ گردوں کے امراض اور پیٹ بھرنے کا باعث بنتے ہیں۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکرقندی کا استعمال کرنا چاہیے، مگر شکرقندی کھانے کے بعد پانی یا کوئی مشروب پینے سے بچنا چاہیے۔ عصر کے وقت یا خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ کچا کیلا دودھ میں شامل کر کے کھاؤ، کبھی کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ باورچی خانوں کے دروازوں اور سوراخوں اور کھڑکیوں میں لیموں کا رس نچوڑ دینے سے چونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ کالی مرچ پیس کر صحن کے کونوں میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ ادرک میں لیموں اور نیم کا رس ملا کر چہرے پہ لگا لو، 3 دن میں رنگ سفید اور جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کپڑوں سے سالن کا داغ دائمی دور کرنے کے لیے اس پر لیموں کا رس ملا کر دھوئیں۔ اگر آپ رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو یہ کام شروع کر دو۔ والدین کی خدمت کرو، استغفار کثرت سے پڑھنا معمول بنائیں، رب کی راہ میں حسب استطاعت خرچ کریں، جو نعمتیں ملی ہیں ان پر شکر ادا کریں۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے ہوں تو پیشاب والی جگہ
جگہ پر مٹی کے روڑے سے استنجا کرو، قطرے نہیں آئیں گے۔ اگر ہفتے میں آپ صرف ایک بار چاکلیٹ اور بادام کا استعمال کر لیں تو اس سے نہ صرف دماغی صلاحیتوں پر مثبت اثر پڑتا ہے بلکہ یادداشت بھی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر بھولنے کی بیماری ہو تو چند بادام اور 2 کالی مرچ کا پاؤڈر بنا کر ایک بوتل میں رکھ لیں۔ روزانہ نہار منہ 1 چائے کا چمچ کھا لیا کریں۔ حافظہ اتنا تیز ہوگا کہ 10 سالوں سے بھولی بات بھی یاد آئے گی۔ آلو کو پتلا کاٹ کر آنکھوں پہ رکھیں، اس سے آنکھوں کے گرد سیاہ جلد اور تھکن دور ہو جائے گی۔ جس بچے کو روزانہ مار پیٹ کا سامنا ہو، ایسے بچے کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ روزانہ والدین کے جھگڑے دیکھنے والا بچہ نافرمان بن جاتا ہے۔ عورتیں کچے پیاز زیادہ کھائیں۔ کچے پیاز کھانے سے ماہواری صاف آتی ہے اور درد نہیں ہوتا۔ حسد کرنے والے شخص کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ پیاز کا عرق نکال کر چہرے پہ لگانے سے چہرے کی صاف صفائی ہو جاتی ہے۔ جو رات کو دودھ پی کر سوتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا، لیکن دودھ پینے سے 2 گھنٹے بعد سونا چاہیے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہے۔ دماغی کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ رات کو سوتے وقت 5 دانے بادام اچھی طرح چبا کر اسپاغول ملا دودھ پی جائیں۔ رات کو بال باندھ کر سونے والوں پر بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور بال گرنے لگتے ہیں۔ 5 چیزوں سے چہرے پر نور آ جاتا ہے: خالی پیٹ رہنے سے، گناہوں پر ندامت کر کے رونے سے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے، نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے سے۔ 2 چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں: لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا اور لوگوں سے میل جول کم رکھنا۔ اگر آپ کا معدہ کمزور ہے تو سابودانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر صبح شام کھا لیں۔ چند دن میں معدے کی کمزوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت اور سریلی بنانا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت شہد کو نیم گرم کر کے تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔ اگر اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دو۔